السلام علیکم۔ گلاب خیل کے بارے میں اس کی معلومات کم نہیں تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ گلاب خیل دور دراز کی آبادی ہے، لیکن وہ ایک دولت مند قبیلے کی حیثیت سے مشہور ہے۔ گلاب خیل کے لوگ آخر شیر کوہ میں کیا کرنے آئے ہیں؟ پشمالہ کے الفاظ پر اسرار تھے۔ ایک حسین اور نوجوان لڑکی جو شیرم خان کے معیار پر پوری اتری تھی، دوست بن رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے کچھ ایسی باتیں معلوم ہونے والی تھیں جو تغرل کے لیے باعث دلچسپی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ وہ اس دلچسپ مسئلے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ڈیرے کی جانب چل پڑا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے وہ خیمہ بستی نظر آ گئی جو کافی وسیع و عریض تھی، اور وہاں اونچے نیچے بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ راول خان نے بلا شبہ شیر کوہ کو جو کچھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ دلچسپ ہے، اور شیر کوہ کے نوجوان اس سلسلے میں خوش نصیب ہیں کہ انہیں ان بوڑھوں سے نجات مل گئی جو بلا وجہ ترقی کی راہوں میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی راول خان نے تغرل کے سلسلے میں جو کچھ کیا تھا وہ غیر مناسب تھا، اور اس کے لیے راول خان کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیرے میں شیر کوہ کے نوجوانوں کی ٹولیاں نظر آ رہی تھیں۔ جگہ جگہ رقص و سرور کی محفلوں کے انتظامات ہو رہے تھے، قہوہ خانے کھلے ہوئے تھے، اور یہاں غالباً شراب کا استعمال بھی ہونے لگا تھا۔ شیرم دلچسپ نگاہوں سے ان تمام مناظر کو دیکھتا رہا۔ خیمہ کرائے پر حاصل ہو گیا تھا، اور اس نے ایک جگہ اسے نصب کر لیا تھا۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد اس نے گھوڑے کو خیمے کی پشت پر باندھا اور پھر ڈیرے کی رونقوں کو دیکھنے لگا۔ جگہ جگہ اشیاء فروخت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر چیز یہاں دستیاب ہو جاتی تھی۔ شیر کوہ کے کچھ بوڑھے بھی وہاں نظر آ رہے تھے جو پہلے ان چیزوں کے بے حد مخالف تھے، لیکن جب انہیں ذریعہ معاش ملا تو انہوں نے غالباً اپنے ضمیر کی آوازوں کو دبا لیا اور نفس کی آواز کو سننے لگے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر چیز یہاں فروخت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد شام کی کجلاہٹیں رات کی سیاہیوں میں گم ہو گئیں، اور رقص گاہوں میں زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شیر کوہ کے نوجوان ٹولیوں کی شکل میں یہاں پہنچ رہے تھے، اور ان میں کئی ایسے چہرے تھے جو شیرم نے دیکھے جن کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ یہ بات تو اور بھی زیادہ دلکش ہے کہ مجھے ان لوگوں کے لیے شیر کوہ میں داخل نہیں ہونا پڑے گا۔ واقعی یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، اس نے سوچا، لیکن فوراً ہی ان لوگوں سے ملاقات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ ایک رقص گاہ کی جانب بڑھ گیا۔ رقاصائیں خیموں کے اندر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ خیموں میں داخل ہونے کے لیے نوجوانوں کو معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ شیرم نے بھی معاوضہ ادا کیا اور رقص گاہ میں داخل ہو گیا۔ دو حسین لڑکیاں جن کا تعلق شاید گلاب خیل ہی سے تھا، رقص کر رہی تھیں، دف بجائی جا رہی تھی۔ بربط کے تاروں کی آواز فضا میں مرتعش ہو کر ایک سماع پیدا کر رہی تھی، اور شعلہ بدن رقاصائیں دیکھنے والوں کو بے خود کیے دے رہی تھیں۔ ان میں پشمالہ نہیں تھی، چنانچہ شیرم وہاں سے نکل آیا اور پھر دوسری رقص گاہوں کا جائزہ لیتا رہا۔ کسی بھی رقص گاہ میں اسے پشمالہ رقص کرتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ہاں، جب وہ ایک رقص گاہ سے باہر نکلا تو کسی نے اسے غیور کے نام سے پکارا۔ حسین اور نسوانی آواز کو شیرم لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ پشمالہ ہی تھی۔ تم یہاں ان رقص گاہوں کی سیر کر رہے ہو، اور میں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھی، اور میں بھی تو تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ شیرم خان نے کہا، آؤ اس ہنگامے سے دور چلیں، کہیں اور چل کر بیٹھیں، یہاں تو بہت ہنگامہ ہے۔ آؤ، شیرم نے کہا، اور پھر وہ پشمالہ کو لے کر خیمہ گاہ سے کافی دور ایک جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں چاروں طرف بھوری چٹانیں بکھری ہوئی تھیں جن کے درمیان روئیدگی نہیں تھی، لیکن علاقہ صاف ستھرا تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ پشمالہ عجیب سی نگاہوں سے شیرم کو دیکھ رہی تھی۔ چاند دھیرے دھیرے بادلوں کی اوٹ سے باہر آ رہا تھا، اور چاندنی میں پشمالہ کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ شیرم خان نے آہستہ سے اس سے کہا، تمہاری بہن؟ ہاں، کیا ہوا میری بہن کو؟ میرا مطلب ہے میں اسے پہچان نہیں سکا۔ کیا وہ اس وقت رقص کر رہی تھی؟ ہاں، وہ اپنے خیمے میں تھی۔ کیا تم بھی رقص کرتی ہو؟ نہیں، ابھی میں نے اس کا آغاز نہیں کیا ہے۔ میں تم سے کچھ اور باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا پشمالہ۔ ہاں، پوچھو۔ تمہاری یہ زندگی رقص تک ہی محدود ہے یا اس سے آگے بھی کچھ؟ نہیں غیور خان، ہم لوگ صرف ادائیں فروخت کرتے ہیں
اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی رقص و موسیقی سے نہیں ہے۔ میری بہن نعمانہ اور میں گلاب خیل کے ایک اچھے خاندان کی فرد ہیں۔ ہمیں یہاں ایک خاص مشن پر بھیجا گیا ہے، جس کی تکمیل ہم اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اس مشن کے بارے میں بتاؤ گی، لیکن غیور خان، اگر تم نے کسی سے اس کا تذکرہ کر دیا تو یوں سمجھنا کہ پھر ہماری لاشیں ہی تمہیں مل سکیں گی۔ اگر غیور خان پر اعتبار کر سکتی ہو تو کرو، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، میں اس موضوع کو ترک کر سکتا ہوں۔ مجھے صرف تم سے دلچسپی ہے، تمہاری یہاں آمد سے نہیں۔ نہیں، میں نے تو تم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں تفصیلات بتاؤں گی۔ اس کے باوجود میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پشمالہ کہ اگر دل مجھ پر اعتبار کرنے کو چاہے تو مجھے اپنے بارے میں بتانا، ورنہ نہیں۔ بے شک میرے ذہن میں یہ تجسس ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں کسی بات پر آمادہ کروں۔ نہیں غیور خان، میرا براہ راست ان معاملات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، میری بہن نعمانہ اسی سلسلے میں یہاں آئی ہے۔ سلسلہ کیا ہے؟ شیرم نے پوچھا۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو غیور خان کے ڈاکو تغرل خان شیر کوہی کا باشندہ ہے؟ 5 شیطان شیر کوہی نے جنم دیے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں انسانوں کی زندگیاں برباد کیں۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو غیور خان کہ شیر کوہ کا سردار راول خان ان پہاڑوں کو کعبہ خانہ بنانا چاہتا ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ راول خان کے اشارے پر ہی ہو رہا ہے، ورنہ اس سے قبل پہاڑوں میں ایسی خیمہ بستیاں کہاں نظر آتی تھیں؟ پہاڑوں کے غیور باشندے عیاشی اور فحاشی کے ان اڈوں کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ پہاڑوں کی روایات کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ سب کچھ پہاڑوں کے لیے باعث تشویش نہیں ہے؟ ہماری روایات، ہماری خودداری، ہماری غیرت، ہماری آن بان کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہاں فرنگیوں کے سے انداز میں بے حیائی اور عریانیت کے ٹھکانے بنائے جائیں، نوجوانوں کو شراب کا رسیا بنا دیا جائے، عورتوں سے سر عام رقص کرایا جائے؟ نہیں غیور خان، پہاڑوں میں رہنے والا ایک بھی فرد اس بغیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص، خواہ عورت ہو یا مرد، اپنی انا، اپنے وقار رکھتا ہے، لیکن اس وقت جب انسانوں پر، قبیلوں پر تباہی نازل ہوتی ہے، جب برائیاں جنم لیتی ہیں، تو بہت سے ایسے اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی اجازت ضمیر نہیں دیتا۔ اس برائی کو برائی سے ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کمر بستہ ہوئے ہیں، اور یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ شیر کوہ میں کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہتے ہو جس سے راول خان کے راستے رکیں؟ ہاں، ہم شیر کوہ کے مخالف نہیں ہیں، شیر کوہ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم شیر کوہ کی خانم جوزفائن کے دشمن ہیں، جو فرنگی ہے اور کسی فرنگی منصوبے کے تحت یہاں آئی ہے۔ راول خان اس کا غلام ہے، اور غلاموں کو موت کی سزا ملنی چاہیے۔ انہیں جو اپنی روایات کو بھول جاتے ہیں، اپنی خودداری اور اپنی انا کو ختم کر دیتے ہیں، کسی عورت کی خاطر، کسی غیر کی خاطر، ہم شیر کوہ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ گلاب خیل کے سردار گوندل خان نے ہمیں اسی مشن پر بھیجا ہے کہ شیر کوہ میں ہونے والی تمام باتوں کو ہم گلاب خیل کے سردار تک پہنچائیں، اور یہ کام ہم سب بخوبی کر رہے ہیں۔ اوہ، اس کا مقصد، اس کے بعد سردار گوندل خان شیر کوہ سے جنگ کرے گا اور یہاں راول خان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ شیر کوہ زندہ رہے گا، کسی نئے آدمی کو سردار بنا دیا جائے گا، کسی ایسے دیندار شخص کو جو پہاڑوں کی روایات کو ان کی شان کے مطابق ہی زندہ رکھ سکے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے۔ شیرم حیرت اور دلچسپی سے پشمالہ کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کیا گلاب خیل کا سردار گوندل خان اس کام کو تنہا انجام دینا چاہتا ہے، یا اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں؟ تفصیلات تو مجھے معلوم نہیں، صرف اتنی ہی باتیں جانتی ہوں جو عام لوگ جانتے ہیں۔ گلاب خیل کے سردار گوندل خان نے شیر کوہ کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا ہے، اور دوسرے بہت سے قبیلوں تک اس سلسلے میں اطلاعات پہنچا دی گئی ہیں۔ وہ سب متحد ہیں اور راول خان کے خلاف کارروائی کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ ہمارے سردار گوندل خان کی بیٹی زرنگاہ پہلے ہی کام کا آغاز کر چکی ہے، اور اس نے نہایت کامیابی کے ساتھ 5 سفید گھوڑے والوں کے راستے روک دیے ہیں۔ کیا تم اس بات کا یقین کرو گے کہ سردار گوندل خان کی بیٹی زرنگاہ نے، جو خود کو خرم شاہ کہتی ہے، تغرل کو ناکوں چنے چبوا چکی ہے؟ اس نے ان کے مقابلے پر 5 سیاہ گھوڑے کھڑے کیے ہیں، اور ہمیں جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں
ان سے پتہ چلا ہے کہ جہاں بھی 5 شیطان اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جہاں بھی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے لیے نکلتے ہیں، 5 سیاہ گھوڑے ان کا راستہ روک کر انہیں ناکام بنا دیتے ہیں۔ زرنگاہ اپنے اس مشن کی نہایت کامیابی سے تکمیل کر رہی ہے، اور یہ جاسوسی کا نظام بھی اسی نے قائم کیا ہے۔ سردار گوندل خان اپنی اس ذہین بیٹی پر فخر کرتا ہے، اور زرنگاہ پر پوری طرح اعتماد ہے اسے۔ شیرم خان کے رگوں پہ میں بجلیاں دوڑ رہی تھیں۔ اسے وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جس سے جشن مسرت میں ان لوگوں کا تصادم ہوا تھا، اور اس کے بعد جابر خان کے وہ الفاظ جب 5 سیاہ گھوڑے والوں میں سے ایک لڑکی نے ان لوگوں کے ہتھیار غائب کیے تھے۔ گویا وہ لڑکی گلاب خیل کے سردار کی بیٹی زرنگاہ تھی۔ یہ انکشاف تغرل خان کے لیے کس قدر شاندار ہوگا، شیرم جانتا تھا، لیکن پشمالہ کے بعد کے الفاظ نے ایک بار پھر اسے شدید سنسنی کا شکار کر دیا۔ پشمالہ کہہ رہی تھی، شاید تغرل کی کہانی تو اب ختم ہو گئی، لیکن ابھی سردار گوندل خان کے سامنے راول خان موجود ہے، اور ہمیں اس وقت تک یہاں کام کرنا ہے جب تک سردار گوندل خان راول کو ختم نہیں کر لیتا۔ تغرل خان کی کہانی کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ تم شیر کوہ سے تعلق نہیں رکھتے اور باہر کی دنیا میں بھٹکنے والے آدمی ہو، اس لیے ظاہر ہے تمہیں شیر کوہ کی عجیب و غریب داستانیں کیسے معلوم ہوں گی۔ شیر کوہ میں تغرل کے خلاف سازش ہوئی، اور بالآخر اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا، لیکن راول جو اس سے پہلے خود کو تغرل خان کا دشمن ثابت کرتا رہا تھا اور یہ کہتا رہا تھا کہ وہ تغرل اور اس کے ساتھیوں کو خود کو گرفتار کر کے جرگے کے سامنے پیش کرے گا، اب اریاں ہو گیا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو پھانسی دے دی جو تغرل کی موت کا باعث بنے تھے۔ تم کیا کہہ رہی ہو پشمالہ؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں شیر کوہ کی۔ تغرل ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو گیا تھا جو پانی لانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے دشمنوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ سرنگ میں ہے، اور انہوں نے سازش کر کے سرنگ کا پانی کھول دیا۔ تغرل اور اس کے ساتھی اس پانی میں پھنس کر ہلاک ہو گئے۔ راول کو پہلے تو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا، لیکن جب اسے اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت غم سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کر لیا کہ تغرل سے اسے محبت تھی، اور اس کا بھتیجا اسی لیے آزاد تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی نہیں، راول خان نے تمام باتوں کو نظر انداز کر کے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جو تغرل کے خلاف اس سازش میں شریک تھے، اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ 3 دن تک سوگ منایا گیا، اور سنا ہے کہ راول اور جوزفائن ان دنوں بہت مغموم ہیں اور گوشہ نشین ہیں۔ یہ بات بھی شیرم خان کے لیے شدید حیرت کا باعث تھی۔ اس کی عقل چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ تو ان کے تصور سے بھی باہر کی چیز تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پشمالہ کے انکشافات حقیقت پر مبنی ہیں؟ کیا تغرل وہ خود اور تولائی خان غلط فہمی کا شکار تھے؟ در حقیقت سرنگ میں پانی جوزفائن یا راول خان کی مرضی سے نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی۔ ان تمام حقیقتوں کا سراغ لگانا بے حد مشکل کام تھا، لیکن شیرم اب یہاں آیا تھا تو معلومات حاصل کیے بغیر یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ در حقیقت اس کی عقل چکرا کر رہ گئی تھی۔ بہرطور اس کے بعد وہ پشمالہ میں کھو گیا۔ پشمالہ ایک پرجوش اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ بلا شبہ وہ شیرم کی محبت کے جال میں پھنس گئی تھی۔ رات کو نہ جانے کب تک وہ یکجا رہے، اور اس کے بعد پشمالہ اس سے دوسری رات ملاقات کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ شیرم کے لیے یہ تمام باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ پشمالہ جیسی بے شمار لڑکیوں سے وہ کھیل چکا تھا۔ محبت کا تو خیر کوئی تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ پشمالہ صرف اس لیے اس کے لیے باعث دلچسپی تھی کہ وہ ایک حسین اور بے وقوف لڑکی تھی، اور اب تو اس نے ایک اور حیثیت بھی اختیار کر لی تھی۔ بہرطور اس سے زیادہ معلومات پشمالہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھیں، لیکن اگر اس سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں تو کیا حرج ہے؟ جب تک یہاں ہے محبت کا یہ جال بچھائے رہے گا، اور جب یہاں سے واپسی ہوگی تو خاموشی سے نکل جائے گا۔ بعد میں اس نے بقیہ رات اپنے خیمے ہی میں گزاری تھی۔ دوسرا، تیسرا دن اور پھر تقریباً 6 دن یہاں گزر گئے۔ اس دوران وہ اپنی کارروائیوں میں مسلسل مصروف رہا تھا۔ ان 6 دنوں میں اس نے یہی دیکھا تھا کہ ڈیرے میں آنے والے کون کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ شیر کوہ میں داخل ہونے کی اس نے ابھی تک کوشش نہیں کی تھی، لیکن جن لوگوں کو اس نے یہاں دیکھا تھا انہیں دیکھنے کے بعد اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔
گلدار خان کے دو بیٹوں کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام رحمت خان تھا اور دوسرے کا شہزاد خان۔ یہ دونوں انتہائی اوباش اور آوارہ صفت تھے۔ لوٹ مار اور چھینا جھپٹی ان کا کام تھا۔ جب شیرم نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ دونوں کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے جوان، کیا چاہتا ہے؟ تم سے تنہائی میں ملاقات کرنا دوستو، اور اس بات کا تمہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ ملاقات تمہارے لیے فائدہ مند رہے گی۔ آؤ، شہزاد خان بولا اور شیرم خان اسے ساتھ لیے ہوئے ایک گوشے میں پہنچ گیا۔ مجھے حیرت ہے شہزاد خان، مجھے حیرت ہے رحمت خان کہ تم لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ کیا مطلب؟ کیا ہماری ملاقات پہلے بھی کبھی ہو چکی ہے؟ ذرا غور کرو، اپنی بینائی کھو چکے ہو تم لوگ۔ کیا تم شیرم خان کو نہیں پہچانتے؟ شیرم خان دولت خان کا بیٹا، اور وہ بری طرح چونک پڑے۔ شیرم تغرل، انہوں نے ہکلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، تغرل خان کا ساتھی شیرم خان۔ اوہ شیرم خان، تمہاری داڑھی اور تمہاری وہ شاندار مونچھیں، فضول باتوں کا تذکرہ مت کرو۔ وقت کے تحت اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں کرنی ہی پڑتی ہیں۔ لیکن تم تو میرا مطلب ہے تم تو ہلاک ہو گئے تھے پانی کی سرنگ میں۔ ہاں، میں ہلاک ہو چکا ہوں، اور یہ میری روح ہے جسے تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، شیرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تعجب سے شیرم خان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی تمام اکڑ فو نکل گئی تھی اور اب ان کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ لیکن شیرم خان، کیا واقعی؟ خیر، اس بات پر تو ہم یقین نہیں رکھتے کہ روحیں انسانی وجود اختیار کر لیتی ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ہمیں واقعی حیرت ہوئی ہے۔ اب حیرت ہی کرتے رہو گے یا کام کی باتیں بھی سنو گے اور کرو گے؟ نہیں شیرم خان، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ تم جتنے بڑے آدمی ہو، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں معاف کرنا، ہم نے تم سے تمہارے شایان شان لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ بیوقوف لوگوں، میں تمہارے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ تم سنو گے تو اچھل پڑو گے۔ کیا خوشخبری ہے شیرم خان؟ ہم سے کہو، ہم تمہارے عقیدت مندوں میں سے ہیں، مگر ہمیں یہ یقین دلا دو کہ تم زندہ ہی ہو۔ آخر تم پانی کی اس سرنگ سے کیسے نکل آئے؟ یہ بات بھی میں تم سے ہی پوچھوں گا کہ میں پانی کی اس سرنگ سے کیسے بچ گیا تھا۔ بہت سی تفصیلی باتیں ہوں گی۔ تمہیں کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ نہیں، اب جب کہ تم مل گئے ہو تو تمام کام پیچھے اور تم سے ملاقات سب سے آگے۔ کہو کیا بات ہے؟ کون سی خوشخبری ہے وہ جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ ہمارے 2 ساتھی ختم ہو چکے ہیں، 3 باقی ہیں، سردار تغرل، میں اور تولائی خان۔ ہم لوگ اپنے گروہ کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بہت سے دوسرے آدمیوں کو شامل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سردار تغرل خان نے چند آدمیوں کے نام پیش کیے ہیں جن میں تم دونوں کا نام سر فہرست ہے۔ کیا تم تغرل کے گروہ میں شرکت کرنا پسند کرو گے؟ دونوں بھائیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، یہ تو ہماری دیرینہ آرزو تھی۔ یہ تو ہم بہت دنوں سے سوچتے تھے کہ کاش کبھی سردار تغرل خان جیسے شخص کے ساتھ ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع مل جائے۔ شیرم خان، کیا تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا تم ہمیں اس قابل سمجھتے ہو کہ ہم سردار تغرل خان کی ہم نشینی اور دوستی حاصل کریں؟ پہاڑوں میں ہماری ہیبت بیٹھ جائے، جس طرف ہم نکل جائیں لوگ ہمارے ناموں سے کانپنے لگیں۔ ہاں، میں کہہ چکا ہوں کہ تغرل خان نے تمہارا نام سر فہرست رکھا ہے اور مجھے اسی لیے یہاں بھیجا ہے کہ تم میرے ساتھ یہاں سے چلو۔ صرف ہم 2 یا اور کچھ بھی؟ نہیں، میرے سامنے بہت سے نام ہیں۔ اگر تم دونوں تغرل خان کے گروہ میں شمولیت کا اقرار کر لو گے تو اس کے بعد میں یہ نام تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ میرا شیرکوہ میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہ داڑھی مونچھیں میں نے اسی لیے صاف کی تھیں کہ شیرکوہ میں مجھے پہچانا نہ جا سکے، لیکن اتفاقیہ طور پر مجھے اس ڈیرے کا علم ہوا اور میں یہاں آ گیا۔ اب جب کہ تم لوگ مجھے مل گئے ہو تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں تمہیں اپنے کام کا ذریعہ بناؤں۔ کئی نام سردار تغرل نے تجویز کیے ہیں۔ اگر تم ان سے رابطہ قائم کر کے انہیں ہمارے گروہ میں شامل ہونے کی پیشکش کرو اور انہیں مجھ سے ملا دو تو یوں سمجھ لو کہ میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر تغرل خان نے ہمیں اپنے گروہ کے لیے منتخب کر لیا ہے شیرم خان، تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہم خلوص دل سے تمہارے معیار پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے اور وہ تمام کام کریں گے جو تم ہمارے سپرد کرو گے۔ خوب، اس ملاقات کو ایک مبارک ساتھ تصور کرتا ہوں، اور یوں سمجھ لو کہ اب تم تغرل خان کے گروہ کے افراد ہو اور تم دونوں کی شمولیت سے ایک بار ہم پھر 5 سوار بن گئے ہیں۔
لیکن اب ان کی تعداد 5 نہیں رہے گی، بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ مگر یہ تو بتاؤ شیرم خان کہ پانی کی سرنگ سے تم لوگ کیسے زندہ بچ گئے؟ سردار راول خان کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ تم سب ہلاک ہو گئے ہو؟ اس سے پہلے تم مجھے یہ بات تفصیل سے بتاؤ کہ پانی کی سرنگ کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ سردار راول خان نے جرگے میں اعلان کیا کہ تغرل خان اور اس کے 4 ساتھی ایک ایسی سرنگ میں پھنس کر ہلاک ہو گئے ہیں جو در حقیقت پانی لانے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن وہ کسی طور اس میں داخل ہو گئے تھے اور چند سازشیوں نے اس خالی سرنگ میں پانی چھوڑ دیا تھا۔ ان سازشیوں کے بارے میں تحقیقات کی گئیں اور پھر 8 یا 9 افراد کو گرفتار کر کے انہیں کھلے عام پھانسی دے دی گئی۔ سردار راول خان تم لوگوں کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے 3 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا۔ آج بھی ان کی سوکھی ہوئی لاشیں پھانسی کے پھندوں پر شیرکوہ کے دروازے پر لٹک رہی ہیں، اور سنا گیا ہے کہ راول خان بہت زیادہ غمزدہ ہے۔ کیا پانی کی سرنگ میں لاشیں تلاش نہیں کی گئی تھیں؟ صرف 2 لاشیں ملی ہیں، باقی کے بارے میں تصور کر لیا گیا ہے کہ وہ جھیل میں داخل ہو کر بہتی ہوئی کہیں اور نکل گئی ہیں۔ 2 لاشیں کس کی ہیں؟ شیرم خان نے پوچھا۔ جابر خان اور فرزان خان کی۔ ان دونوں لاشوں کی تدفین ان کے شایان شان کی گئی تھی۔ بہت سی آوازیں راول خان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ اب تک راول خان ہی نے تغرل خان کی پشت پناہی کی تھی اور اسی کی ایما پر وہ ڈاکے ڈالتا رہا تھا، لیکن راول خان نے تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے اور وہ اس سلسلے میں تشدد پر آمادہ ہے۔ اسے اپنے بھتیجے تغرل خان کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ شیرم خان آہستہ سے بولا۔ اسے اس انکشاف کی توقع نہیں تھی۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ راول خان اور جوزفائن کم از کم ان کی موت کے سلسلے میں بے قصور ہیں۔ بہرطور وہ رحمت خان اور شہزاد خان سے مختلف باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے وہ نام ان کے سامنے دہرائے جنہیں تغرل اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ رحمت خان اور شہزاد خان نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان سب سے آہستہ آہستہ رابطہ قائم کر کے تغرل کا پیغام انہیں پہنچائیں گے اور ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ کیا وہ تغرل کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس طرح شیرم خان کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ شیرکوہ میں داخلہ اب ضروری نہیں تھا۔ جو معلومات اسے حاصل ہو چکی تھیں وہ ایک خزانے کی حیثیت رکھتی تھیں جسے دیکھ کر تغرل نہال ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ کارروائی آگے بڑھتی رہی۔ رحمت خان اور شہزاد خان نے بقیہ لوگوں سے بھی رابطے قائم کر لیے تھے اور تقریباً 24 افراد بخوشی اس بات کے لیے آمادہ ہو گئے تھے کہ وہ تغرل کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اب شیرم کا کام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہ یہاں سے واپس نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تیاریاں کرنی تھیں۔ ان کے اجتماعات ہوتے رہے تھے۔ چشمہ جانا ایک بہترین جگہ تھی جہاں یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے تھے، اور اس رات شیرم نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ وہ 24 افراد موجود تھے جو اب تغرل کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے، خونخوار اور وحشی نوجوان جو یقیناً تغرل کے مقاصد کی تکمیل کر سکتے تھے، لیکن اس بات کو انتہائی ہوشیاری سے صیغہ راز میں رکھا گیا تھا کہ راول خان تک کو تغرل خان کی زندگی کا علم نہ ہونے پائے، اور اس کے ساتھیوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا تھا۔ طے یہ پایا کہ کل کی شام یہاں سے ان کی روانگی ہوگی۔ شیرکوہ کے نوجوان اپنے لیے صرف گھوڑے اور ہتھیار حاصل کریں گے اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں یہ لوگ شیرکوہ چھوڑ دیں گے۔ تمام نوجوانوں نے اپنے اپنے نشانے منتخب کر لیے تھے۔ سبھی کے پاس گھوڑے نہیں تھے، لیکن 2 ایک ایسے بھی تھے جو ذاتی گھوڑے رکھتے تھے۔ باقی لوگوں کو یہ گھوڑے شیرکوہ سے چرانے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلحے کے سلسلے میں بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسلحہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پشمالہ اس دوران روزانہ اس سے ملتی رہی تھی اور اس کی شامیں شیرم کے پاس گزرتی تھیں، لیکن شیرم کے ذہن میں اس کے لیے صرف اتنی ہی جگہ تھی کہ وہ اس کے فرصت کے لمحات کی ساتھی تھی۔ پشمالہ سے یہاں سے واپسی کا ذکر کرنا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اس کے بعد دوسری رات 24 گھوڑے شیرم کی سرکردگی میں پہاڑوں کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ شیرکوہ میں کیا ہوا ہے۔ گھوڑوں کا سفر برق رفتاری سے جاری تھا اور پھر جلد ہی وہ لوگ شیرکوہ سے میلوں دور پہنچ گئے تھے۔ صبح ہونے کو تھی جب شیرکوہ سے تقریباً 20 کوس کے فاصلے پر انہوں نے اپنی پہلی قیام گاہ کا انتخاب کیا۔ شیرم کو گئے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ طولائی سیر و شکار میں تغرل کا دل بہلانے کی کوشش میں مصروف رہتا تھا۔
تغرل کی وحشت خیزی نے آس پاس کے جنگلوں میں بہت سے درندے ہلاک کر ڈالے تھے، اور تولائی محسوس کر رہا تھا کہ تغرل کا ذہن بٹ چکا ہے اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی موت کو بھولتا جا رہا ہے۔ دونوں ہی کو بے چینی سے شیرم کی واپسی کا انتظار تھا۔ اکثر اس موضوع پر ان کے درمیان گفتگو بھی ہوتی رہتی تھی۔ تغرل بہت زیادہ پر امید نہیں تھا کہ شیرم شیر کو سے اپنے مقصد کے جوانوں کو لانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن تولائی جانتا تھا کہ شیرم معمولی آدمی نہیں ہے۔ جس کام کا بیڑا اس نے اٹھایا ہے وہ اس کی تکمیل کر کے ہی رہے گا۔ البتہ اس نے تغرل سے پراعتماد لہجے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تغرل اپنی اس کمی گاہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسے شیرم کا انتظار تھا۔ وہ کہیں بھی ہوتا رات اپنے اسی ٹھکانے پر گزارتا تھا۔ آج بھی وہ شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے اور غاروں سے کافی دور ایک نئی سمت میں نکل آئے تھے۔ پورا دن پڑا تھا، اس لیے انہیں اس کی فکر نہ تھی کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد شام کو اپنے ٹھکانے پر واپسی مشکل ہوگی۔ جگہ جگہ زمین کے کوہان ابھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ان جھاڑیوں میں حشرات الارض رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کافی فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ندی شور مچاتی ہوئی ایک سمت دوڑتی جا رہی تھی۔ پانی کی موجودگی سے یہاں رویدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ لوگ کافی فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے تھے، چنانچہ انہوں نے ندی کے کنارے قیام کا فیصلہ کیا اور گھاس میں گھوڑے کھلے چھوڑ دیے اور ایک چھوٹے سے کمزور پودے کے پاس بیٹھ گئے جس نے زمین سے سر ابھارا تھا اور درخت بننے کی کوشش میں مصروف تھا۔ چمکدار دن میں ان کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں، یہاں تک آتے ہوئے ایک چھوٹا سا ہرن شکار کیا تھا جسے بھوننے کے انتظامات تولائی نے فوراً ہی کر لیے، اور ہرن کی کھال اتارنے کے بعد اس کی علائش صاف کر کے اسے ایک مضبوط ٹہنی میں پرو کر آگ پر لٹکا دیا گیا تھا۔ گوشت بھوننے کی اشتہا انگیز خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ ویسے بھی بھوک لگنے لگی تھی، اور تغرل کئی بار تولائی سے فرمائش کر چکا تھا کہ جلد از جلد وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے۔ اس کی پرخیال نگاہیں دور دور تک کے راستوں پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس نے اس متحرک نقطے کو غور سے دیکھا تھا، اور یہ اس کی نظر کا وہمہ نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ کوئی زیرو ہی تھا۔ فاصلہ کافی تھا، اس لیے اس کی اصل حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تغرل کو یقین ہو گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور، تو اس نے تولائی کو آواز دی اور تولائی اس کے قریب پہنچ گیا۔ بس تھوڑی ہی دیر لگے گی، کھانا تیار ہی ہونے والا ہے۔ اوہ، اس لیے نہیں بلایا میں نے تجھے۔ وہ دیکھ ادھر میری انگلی کی سید میں، کیا تجھے کوئی چیز متحرک نظر آتی ہے؟ تغرل نے اشارہ کیا اور تولائی نے اس اشارے کی سمت نگاہ جما دی۔ اس کی نگاہ شاید تغرل کی نگاہ سے زیادہ تیز تھی۔ چند لمحات ادھر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، ضرور وہ کوئی انسان ہی ہے خانہ، کہیں اپنا شیرم نہ ہو۔ شیرم، اور اس حالت میں یہ انسان تو مجھے بہت ہی بے بسی کا شکار نظر آتا ہے۔ غالباً اس میں چلنے کی سکت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ دیکھو تولائی خان، کہیں شیرم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تغرل نے بے چینی سے کہا اور پھر خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر گھوڑے کی سمت دوڑا۔ تولائی بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن ہرن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے تیز آگ کو منتشر کر دیا تھا تاکہ گوشت جل نہ پائے۔ اس کے بعد دوڑ کر اس نے اپنے گھوڑے کی پشت پر سواری گانٹھ لی اور تغرل کا پیچھا کرنے لگا، جو بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند اس متحرک نقطے کی جانب گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن گھوڑوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، چنانچہ ان کے پیٹ زمین سے جا لگے تھے۔ شیرم کے تصور نے تغرل کی رفتار تیز کر دی تھی، چنانچہ فاصلے سے مٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس نقطے کے قریب پہنچ گئے جو اب واضح طور پر انسانی شکل اختیار کر چکا تھا، اور کافی فاصلے ہی سے تغرل نے دیکھ لیا تھا کہ کم از کم وہ اس کا دوست شیرم نہیں ہے۔ اس بات نے تغرل کے ذہن کو اطمینان بخشا تھا۔ تولائی بھی اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ دونوں اس شخص کے قریب پہنچ گئے جس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، ہونٹ شدت پیاس سے پھٹے ہوئے تھے، خشک زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی، پورے بدن پر گرد جمی ہوئی تھی اور چہرہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے گھوڑے اس کے نزدیک پہنچ کر رک گئے اور تغرل اسے بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے تولائی خان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اوہ، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ کافی عرصے سے بھٹک رہا ہے
اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے۔ طولائی بولا۔ تغرل نے رائفل سیدھی کر کے اس کے سر کا نشانہ لیا اور آہستہ سے بولا، کبھی کبھی نیکی کا کوئی کام بھی کر لینا چاہیے۔ میں اس شخص کو زندگی کی اس اذیت سے نجات دلائے دیتا ہوں۔ نہیں تغرل، ہرگز نہیں۔ ہم اسے جب چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو بیکار سمجھنا نامناسب ہے۔ ذرا اس سے پہلے پوچھا تو جائے کہ کون ہے اور کہاں بھٹک رہا ہے اور اس طرف کیسے نکل آیا۔ طولائی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، اور تغرل نے رائفل کی نال جھکا لی۔ اس نے طولائی کا چہرہ دیکھا اور پھر ہنس کر بولا، تو ٹھیک ہے، اٹھا لے اسے اور اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے چل دریا کے پاس، میرا تو بھوک کے مارے سے برا حال ہو رہا ہے۔ تغرل نے گھوڑے کو واپس ایڑ لگا دی، جبکہ طولائی خان نے اس کمزور سے بوڑھے شخص کو احتیاط سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا اور سست رفتاری سے واپسی کا سفر طے کرنے لگا۔ تغرل طولائی سے بہت پہلے اپنی جگہ واپس پہنچ گیا۔ طولائی خان چونکہ آگ کو منتشر کر گیا تھا، اس لیے ہرن کا گوشت نہیں جل سکا تھا۔ چنگاریاں دور دور تک اڑ رہی تھیں اور تیز ہوا آگ کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا رہی تھی۔ تغرل نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی، گھوڑے کو واپس اس کی جگہ چھوڑ دیا اور پھر ایک چٹان پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طولائی خان ندی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بوڑھے کو گھوڑے سے اتارا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ بھیگے ہوئے کپڑے سے اس نے بوڑھے شخص کا چہرہ صاف کیا اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ بوڑھا ہوش میں تھا، لیکن طولائی نے اسے پانی پر لپکنے سے روک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بوڑھے نے فوراً زیادہ پانی پی لیا تو مر جائے گا۔ تھوڑے سے پانی سے اس کے ہونٹ تر کرنے کے بعد طولائی خان نے چند گھونٹ اسے پانی پلایا اور پھر اسے ساتھ لیے ہوئے تغرل خان کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے کو اس نے چٹان سے ٹکا کر بٹھا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ دھوئے اور پھر گوشت کو لکڑی سے اتار لیا اور اس کے ٹکڑے کر کے تغرل کے سامنے پیش کر دیا۔ گوشت کا ایک ٹکڑا اس نے بوڑھے کے ہاتھوں میں بھی تھما دیا اور بوڑھا پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ کافی بڑا ٹکڑا تھا۔ بوڑھا اسے چٹ کر گیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے ٹیلے سے ٹیک لگا لی۔ طولائی تغرل کے پاس آ بیٹھا تھا۔ 1 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور اس پر بادلوں کے غلاف چڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے دھوپ کی تیزی میں کمی واقع ہو گئی۔ تغرل خان نے پوچھا، اب اس کا کیا کرو گے؟ کیا اسے لاد کر لے چلو گے؟ ذرا اس کے حواس بحال ہو جائیں تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں بھٹک رہا تھا۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں تغرل کہ یہ ہمارے دشمنوں کا جاسوس ہو اور ہماری تلاش میں سرگرداں ہو۔ میں نے اسی لیے اسے زندہ رکھا ہے کہ کم از کم ہمیں اس سے کچھ معلومات تو حاصل ہو جائیں۔ بوڑھے کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور تغرل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، زارق خان کے بیٹے، شیر کوہ کی آنکھوں کے تارے، مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا خدمتگار ہوں۔ ہر چند کہ مجھے تمہاری خدمت کا موقع نہیں مل سکا، لیکن مرحوم زارق خان مجھے عزیز رکھتے تھے اور ان کی موت کے بعد مجھے ورثے کے طور پر راول کی خدمتگاری ملی۔ میں ازل خان ہوں، تغرل بیٹے، تمہارا خادم، تمہارا غلام۔ تغرل چونک پڑا۔ اس نے گہری نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک تصویر ابھر آئی۔ بلا شبہ یہ بوڑھا شخص اس کی یادداشت میں محفوظ تھا اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق شیر کوہ سے ہے۔ تغرل خان نے بوڑھے کو اپنے قریب بلایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ازل خان، میں تمہیں پہچان گیا۔ میں نے تمہیں نئی حویلی میں دیکھا ہے، لیکن یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ تم شیر کوہ کے باشندے ہو سکتے ہو۔ لیکن تم اس طرح ویرانوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ آہ سردار تغرل، زارق خان کے بیٹے، میں تیری ہی تلاش میں سرگرداں تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے بھٹکتے ہوئے، نہ جانے کہاں کہاں میں نے تجھے تلاش کیا ہے۔ تغرل، میری زندگی کا مقصد اب صرف اتنا ہی ہے کہ میں تمہیں تلاش کر کے وہ امانت تجھ تک پہنچا دوں جو میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ امانت؟ ہاں، تمہاری امانت تغرل خان، کچھ ایسے واقعات اور راز جو اس وقت صرف 3 افراد کو معلوم ہیں، میں، سردار راول اور جوزفائن۔ ہم 3 ہی اس راز سے واقف ہیں۔ ابھی شیر کوہ کا کوئی اور فرد یہ حقیقت نہیں جانتا۔ کیا راز ہے ازل خان؟ کیا تم بتانے کی طاقت رکھتے ہو؟ تغرل نے پوچھا۔ ہاں تغرل خان، جس شخص کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ وہ مجرموں کو بے نقاب کر دے
اور اس کے بعد سکون سے مر جائے، اس کے لیے زندگی بے معنی ہے۔ سنو سردار تغرل خان، بندوق تمہارے پاس موجود ہے، میرے الفاظ ناگوار گزریں تو بے شک مجھے گولی مار دینا، میں تم پر اپنا خون معاف کرتا ہوں اور تمہیں اس کا حق دیتا ہوں۔ کم از کم تم میرے خون کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگے، لیکن ایک درخواست ضرور کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سچ سمجھنا اور میری پوری بات سن لینا۔ تغرل خاموش نگاہوں سے بوڑھے افضل خان کو دیکھ رہا تھا۔ تب افضل خان نے کہا، میں اس حقیقت سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں سردار تغرل خان کہ تمہارا چچا راول شیر کوہ کا سردار در حقیقت نہ تم سے مخلص ہے اور نہ سردار زارق خان سے مخلص تھا اور نہ اپنی ماں عظیم خانم سے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ جب وہ شیر کوہ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک بے حجاب فرنگی عورت کو دیکھ کر تمہارے باپ زارق خان نے برا منایا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ شیر کوہ کی روایتوں کے خلاف تھا۔ جوزفائن کو شیر کوہ کی بہو کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا، جس کی بنا پر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ خانم نے اس بات کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن بھائی کی محبت کے سامنے سردار زارق خان نے یہ فیصلہ نہ دے سکا کہ خانم جوزفائن کو شیر کوہ سے نکال دیا جائے۔ خانم جوزفائن کو پرانی حویلی میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد سے ان کا انتقام کا کھیل شروع ہو گیا۔ ہماری عظیم خانم، تمہاری دادی اپنی موت نہیں مری تھیں، بلکہ وہ اپنے بیٹے راول خان کے ہاتھوں ہلاک ہوئیں، اور ان کی موت کا منصوبہ فرنگی عورت جوزفائن نے بنایا تھا۔ اس کے انتقام کا جذبہ اس بات سے سرد نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ شیر کوہ کو جہنم میں زار بنا دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ تمہاری پیدائش کے بعد اس کے اشارے پر راول خان نے تم سے شفقت کا اظہار کیا اور تمہاری پرورش کی۔ میں نہیں جانتا، خدائے لم یزل کی قسم میں نہیں جانتا، یہ الفاظ راول خان اور خانم جوزفائن کے ہیں کہ انہوں نے تمہیں ایک شیطان کا روپ دینے کی کوششیں شروع کر دیں، تمہیں درندگی سکھائی گئی، وحشت و بربریت کے سبق دیے گئے اور بالآخر تمہیں ایک خونخوار درندہ بنا دیا گیا۔ ہاں تغرل خان، یہ الفاظ تمہیں برے ضرور لگ رہے ہوں گے، لیکن زارق خان جیسے نیک دل انسان کا بیٹا وہ نہیں ہو سکتا تھا جو آج نظر آتا ہے۔ اس میں جوزفائن کی سازشیں اور راول کی کارکردگی شامل ہے۔ چنانچہ انہوں نے انتقام کے طور پر تمہیں ایک عفریت بنا دیا اور پھر زارق خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ زارق خان خودکشی کر لے۔ تغرل خان، جس ماں نے تمہیں جنم دیا، جو بہنیں بھائیوں کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں، وہ صرف تمہاری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ ہاں سردار تغرل خان، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں اپنا انتقام بنایا گیا تھا۔ راول خان اور جوزفائن نے ایک مذموم سازش کی تھی۔ یہ تمام باتیں وہ لوگ آپس میں کر رہے تھے اور تمہارے بارے میں فیصلے کر رہے تھے کہ میں نے اتفاقیہ طور پر یہ سب کچھ سن لیا اور اس کے بعد میں برداشت نہ کر سکا اور پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا وہاں سے نکل آیا اور جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ میں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا۔ میں صرف ایک بار تمہیں یہ ساری کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ تغرل خان، میں تمہیں بتا دینا چاہتا تھا کہ جس چچا پر تم آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہو، وہ اس کائنات میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جب تم اس کے مقاصد کی تکمیل کر دو گے، جب تم وہ سب کچھ کر دو گے جو راول خان چاہتا ہے، تو وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہی ان دونوں کا منصوبہ ہے میرے بیٹے، میرے شیر کوہ کے سردار زارق خان کے خون۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے ان الفاظ پر میرا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے۔ خدا کی قسم مرتے وقت تک مسکراؤں گا کہ اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ بوڑھے افضل خان نے اپنا گریبان کھول دیا اور سینہ تان کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر کلمہ رواں تھا۔ تغرل وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تولائی کے چہرے پر بھی عجیب قسم کے تاثرات تھے۔ اس کے ذہن میں واقعات کی ایک فلم سی چل رہی تھی۔ راول اور جوزفائن کا کردار اسے بھی یاد آ رہا تھا۔ قید خانے سے نکالنے کے بعد انہوں نے اسے پرانی حویلی کے تہہ خانے میں رکھا تھا اور ہر طرح کی آسائش بہم پہنچائی تھی۔ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ ہاں سچ ہی تو تھا، تغرل نے شیر کوہ کے خزانے بھر دیے تھے۔ تغرل کو شیر کوہ میں عیش و عشرت کی فراوانی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ راول کا منصوبہ اس کی خواہش کے مطابق تکمیل پا چکا تھا۔ چنانچہ اب کسی بہانے کی ضرورت تھی، اور یہ بہانہ ان دو لڑکیوں کی موت کی شکل میں مل گیا۔ جوزفائن اور راول خان نے انہیں سرنگ میں بھیج کر اوپر سے پانی چھوڑ دیا تاکہ وہ وہیں فنا ہو جائیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہوا تھا۔
طلائی نے تغرل کی خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون برسانے لگی تھیں، ان آنکھوں میں خون کا سمندر رواں تھا۔ طلائی کو اندازہ ہو گیا کہ تغرل جوش میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے گا، چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے تغرل کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ تقدیر کی رہنمائی ہے خانہ، لیکن جلد بازی کا ہر فیصلہ نقصان کی طرف لے جاتا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ تغرل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے طلائی کو دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولا، میں نہیں جانتا طلائی کے باپ کی محبت، ماں کا پیار انسانی دل میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس بوڑھے نے جو کچھ کہا، اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، اس کے الفاظ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے ہیں۔ بے شک راول نے شیر کو سے انتقام لیا ہے جوزفائن کی توہین کا، اور جوزفائن نے ہم سے انتقام لیا ہے سوئل اور میبل کی موت کا۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ 2 لڑکیوں کے عوض، صرف 2 لڑکیوں کے عوض میرے 2 ساتھی جابر خان اور فرزان خان ہلاک ہوئے۔ ہم تینوں تقدیر کے دھنی تھے کہ بچ گئے۔ 2 لڑکیوں کی زندگی کی قیمت 5 سفید گھڑ سوار، 5 جیالے، طلائی خان، 5 افراد، ہم 5، ہم جن میں سے اب 3 باقی رہ گئے ہیں، صرف 2 لڑکیوں کے عوض۔ نہیں راول خان نہیں، میرے ذہن میں تیرے لیے اگر تھوڑا سا شک و شبہ تھا بھی تو اب مٹ گیا ہے، لیکن جو اژدہا تو نے جنم دیا ہے وہی اب تیرے لیے عذاب جاں بنے گا راول خان۔ فرنگی عورت تمہاری موت تغرل کے ہاتھوں ہوگی، موت کے فرشتے کو بھی میں تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میری پہنچ تجھ تک ہونی چاہیے۔ تغرل غیظ و غضب کے عالم میں بولتا رہا۔ طلائی اور افضل خان خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ طلائی خان نے چند لمحات کے بعد کہا، دشمن نے کاری وار کیے ہیں تغرل خان، اس کے جواب میں صرف اس کے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دو گے تو یہ جواب نہ ہوا۔ موت تو ایک بہت آسان چیز ہے، لطف تو یہ ہے کہ موت کو مشکل کر دو، سمجھے تغرل؟ گولیاں تو ہم ہزاروں پر چلاتے آئے ہیں، بہت سے ہمارے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اتر چکے ہیں، لیکن فنا کو فنا کر دو، یہی تمہارا انتقام ہوگا۔ آج تک تو تم نے صرف اپنے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، انتقام کے لیے بھی وہی سب کچھ کرو گے تغرل خان، یہ تمہارے شان شان تو نہ ہوگا۔ تغرل کے یہ دونوں ساتھی اس کے مزاج کو پہچانتے تھے، ایک بہت ہی معمولی سی بات، ایک چھوٹی سی بات تغرل کو طوفان بنا دیتی تھی، اور ایک بہت ہی چھوٹی اور معمولی سی بات اس کے ہر جذبے کو ختم کر دیتی تھی۔ وہ اس کی اس کیفیت سے واقف تھے، چنانچہ طلائی کے ان الفاظ نے تغرل پر خاطر خواہ اثر کیا، اور وہ گردن گھما کر طلائی خان کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی رفتہ رفتہ زائل ہونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، تو ٹھیک کہتا ہے طلائی، موت کو فنا کرنا ہی صحیح انتقام ہوگا۔ بے شک ان دونوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا، انہیں لمحے لمحے کی موت دی جائے گی، اور یہ موت راول اور جوزفائن کی پیشانی پر مہر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یقیناً ایسی ہی کیفیت ہوگی ان کی کہ موت بھی ان سے پناہ مانگے گی۔ تغرل نے بوڑھے افضل خان کی طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں بولا، نہیں خان بابا، تم نے میرے باپ کی خدمت گاری کی ہے، میں تمہیں موت کے گھاٹ تو نہیں اتاروں گا۔ تم نے جو کچھ کہا اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں بابا خان، اژدہا تو اژدہا بن چکا ہے، اب اسے انسان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اسے اژدہا بنانے والے اب محفوظ نہیں رہیں گے اس اژدہے سے۔ طلائی، بابا خان کو اپنی رہائش گاہ پر لے چلو، یہ ہمارے ہاں پہلے مہمان ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ افضل خان جیسے وفاداروں کو عزت و احترام کے ساتھ ہم اپنے غاروں میں لے جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنے افراد میں پہلا اضافہ کریں گے۔ طلائی نے بوڑھے افضل خان کو احترام سے گھوڑے کی پشت پر بٹھایا، اور اس کے بعد دونوں گھوڑے واپسی کا سفر طے کرنے لگے۔ مشکی گھوڑا برق رفتاری سے پہاڑوں میں بنے ہوئے دروں میں دوڑ رہا تھا، اور اس پر بیٹھا ہوا سوار چاق و چوبند تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا تھکن کی کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس طرح جانے پہچانے راستوں پر گھوڑا دوڑا رہا تھا جیسے اکثر ان راستوں پر اس کی آمد و رفت ہوتی رہی ہو۔ پھر وہ ایک بلندی پر چڑھنے کے بعد گھوڑے کی رفتار ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک گول آئینہ نکالا اور اسے سورج کی شعاؤں کی طرف بلند کر کے اس سے منعکس ہونے والی روشنی چاروں طرف بکھیرنے لگا۔ اس کی نگاہیں دھوپ میں پھیلے ہوئے پہاڑی ٹیلوں کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر بہت دور اس جگہ سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر اسے ویسی ہی روشنی نظر آئی جو سورج کے ذریعے منعکس کی جا رہی تھی۔
اس نے سمت کا اندازہ کیا اور اس کے بعد آئینہ جیب میں رکھ کر گھوڑے کو پھر سے دوڑا دیا۔ اب اس کا رخ اسی جانب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک اور گھڑ سوار رائفل سنبھالے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، انگوٹھے آپس میں ملائے اور پنجے مخالف سمتوں میں پھیلا کر چیل کا نشان بنا دیا۔ جواب میں اسے ویسا ہی نشان دوسری جانب نظر آیا اور وہ گھڑ سوار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک کاغذ نکال کر دوسرے سوار کو دیا اور اسے خدا حافظ کہہ کر واپس پلٹ پڑا۔ دوسرے سوار نے کاغذ کو احتیاط کے ساتھ اپنے لباس میں پوشیدہ کیا اور پھر اپنے گھوڑے کو مخالف سمت دوڑا دیا۔ اس کا سفر تقریباً 6 میل کا تھا۔ 6 میل کے بعد اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا ایک اور گھڑ سوار کو منتقل کر دیا۔ یہ تیسرا گھڑ سوار اس وقت جب سورج کا گولا پہاڑوں میں گم ہو رہا تھا ان کھنڈرات کے پاس جا پہنچا جو صدیوں پرانے تھے اور جن کے آس پاس جنگل بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کھنڈرات شام کے جھٹپٹوں میں عجب ہولناک منظر پیش کر رہے تھے اور ان کے اطراف میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں پتھریلی زمین پر گونج رہی تھیں۔ دفعتاً ہی کھنڈرات میں سیٹی کی ایک آواز ابھری اور اس کے بعد 4 افراد ہلکی سٹین گنیں سنبھالے ہوئے کھنڈرات کے مختلف حصوں سے نمودار ہوئے اور آنے والے شخص کو دیکھنے لگے۔ آنے والے شخص نے ہاتھوں کو بلند کر کے چیل کا نشان بنایا تھا، جس کے بعد وہ لوگ اپنی سٹین گنیں جھکا کر سوار کے قریب پہنچ گئے۔ شیر کوہ سے ایک پیغام ہے خرم شاہ کے لیے۔ اس نے کاغذ نکال کر ان چاروں کی طرف بڑھا دیا اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر یہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا تم رات کو یہاں قیام کرو گے؟ نہیں، مجھے اپنی جگہ پر پہنچنا ہے۔ جگہ کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خدا حافظ، ان چاروں نے بیک وقت کہا اور گھڑ سوار واپس پلٹ پڑا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ لوگ کاغذ سنبھالے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ وہ سیدھا کھنڈرات جہاں ہولناک ویرانی پھیلی ہوئی تھی اندر سے خاصے مضبوط نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک 4 دری پتھر کا تخت بچھا ہوا تھا جس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی شمعدان میں 6 شمعیں روشن تھیں۔ بیٹھا ہوا شخص خرم شاہ یا زرنگاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چاروں نوجوان خرم شاہ کے سامنے پہنچ گئے اور انہوں نے وہ کاغذ خرم شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ کوئی پیغام آیا ہے؟ زرنگاہ نے سوال کیا۔ ہاں، شیر کوہ سے قاصد آیا تھا۔ زرنگاہ نے شمعدان قریب کر کے کاغذ کھول لیا۔ اس پر ایک تحریر تھی۔ زرنگاہ آہستہ آہستہ اسے پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، خرم شاہ کی خدمت میں سلام۔ ایک اہم اطلاع پیش خدمت ہے۔ سونا آبشار سے جو نہریں نکال کر شیر کوہ کے اطراف میں پھیلائی گئی ہیں ان میں ایک ایسی نہر بھی تھی جو بند ہے اور جسے نہر کی بجائے سرنگ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تغرل خان اور اس کے 4 ساتھی پتہ نہیں کس مقصد کے تحت اس سرنگ میں داخل ہوئے اور کچھ افراد نے سرنگ میں پانی چھوڑ دیا جس کی بنا پر وہ پانی کو اس سرنگ میں پھنس کر ہلاک ہو گئے۔ راول خان نے 3 روز سوگ کا اعلان کیا اور اپنے بھتیجے تغرل خان کی موت کا شدید ماتم کیا۔ پورے شیر کوہ میں ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب راول خان نے تغرل کو ڈاکو بنا کر اس کی گرفتاری کے لیے انتظامات کیے تھے تو پھر اس کی موت کے بعد یہ انتقامی کارروائی اور سوگ کیسا؟ خرم شاہ کو اطلاع ہو کہ انتقامی کارروائی کے طور پر بہت سے افراد کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں شیر کوہ کی سرحدوں پر لگی ہوئی سولیوں پر جھول رہی ہیں۔ راول خان اور خانم جوزفائن بدستور سوگ میں مبتلا ہیں۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ 2 لاشیں اہتمام سے دفنائی گئی ہیں اور 3 لاشوں کی تلاش جاری ہے جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ سونا آبشار کی ندی کے ساتھ ساتھ بہہ گئی ہیں۔ ہم اپنے طور پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان باتوں کی تصدیق کر لیں۔ ویسے 2 لاشوں کی تصدیق ہو چکی ہے جو تغرل کے ساتھی جابر اور فرزان خان تھے۔ بہرطور یہ اطلاع خرم شاہ کے لیے ہے اور ہم اس کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور گلاب خیل کی سلامتی کے خواہاں۔ فقط زرنگاہ حیرت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے متحیرانہ انداز میں اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، یہ تو برا ہوا، یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ اگر یہ سب کچھ حقیقت ہی ہے اور جیسا کہ اس اطلاع سے ظاہر ہے کہ واقعی یہ سب کچھ حقیقت ہے تو میں اسے اپنی بدنصیبی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ان 5 شیطانوں کو گرفتار کر کے ہلاک کرنا تو میرا اپنا کام تھا۔ کسی اور ذریعے سے وہ موت کا شکار ہوئے، یہ بات میرے لیے باعث دکھ ہے۔ کیا؟ ان چاروں کے حلق سے بیک وقت آوازیں نکلیں۔
ہاں دوستو، بدقسمتی سے ہمارا مقابلہ ختم ہو گیا۔ پانچوں شیطان ہلاک ہو گئے، اپنوں ہی کی سازش کا شکار ہو کر، اپنوں ہی کے ہاتھوں۔ وہ چاروں بھی تصویر حیرت بن گئے تھے۔ چند لمحات کے بعد انہوں نے تفصیلات پوچھیں تو زرنگاہ نے انہیں تفصیل بتا دی۔ وہ سب ہی سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کہیں یہ کوئی سازش نہ ہو، کوئی چال بازی نہ ہو، ان کی موت کا اعلان کر کے ہمیں غفلت کا شکار نہ بنایا جا رہا ہو، کیونکہ بہر طور یہ بات تو پایہ تکمیل کو پہلے ہی پہنچ چکی ہے کہ راول اپنے بھتیجے تغرل کے ساتھ شامل ہے، اور کم از کم یہ تمام باتیں اس کے علم میں ہیں کہ تغرل کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کہیں یوں نہ ہو کہ تغرل نے اپنے چاچا سے فریاد کی ہو کہ سیاہ گھوڑوں نے اس کے راستے کاٹے ہیں، اور راول نے چالاکی سے کام لے کر اس کی موت کا اعلان کرا دیا ہو تاکہ وہ ہمیں غافل پائے اور اپنے کام کا آغاز پھر سے کر دے۔ زرنگاہ ان الفاظ پر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے ان لوگوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں اس بات کے امکانات ہیں، لیکن یہ کیسے سوچ لیا ان لوگوں نے کہ تغرل ہلاک نہیں ہوا ہے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم پھر سے میدان عمل میں نہیں آئیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے ان کی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو اعلان کیا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ بہر طور سب سے پہلا کام یہ کرو کہ قاصد کو شیر کو روانہ کرو اور وہاں متعین لوگوں سے کہو کہ وہ اس کی تصدیق کریں گہری نگاہوں کے ساتھ، اور ایک بار پھر مجھے اطلاع بھیجیں کہ کیا یہ سب کچھ جو کہا گیا حقیقت پر مبنی ہے یا اس میں کوئی فریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ ابھی ہم گلاب خیل تو نہیں جائیں گے، لیکن آس پاس کی بستیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم گلاب خیل ہی پہنچ جائیں گے، اور پھر وہیں رک کر شیر کوہ سے آنے والے پیغام کا انتظار کریں گے۔ میں بلا وجہ جنگلوں میں بھٹکتے رہنا پسند نہیں کرتی۔ جو حکم خرمشاہ، ان میں سے ایک نے کہا، اور وہ چاروں وہاں سے نکل گئے۔ زرنگاہ بار بار شمعدان کی روشنی میں شیر کوہ سے آئے ہوئے پیغام کو پڑھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر مختلف تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھٹکی اور آہستہ سے بولی، تغرل اگر یہ سچائی ہے تو تمہیں واقعی اسی موت کا شکار ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھوں جن کے لیے تم نے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ بنا لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے کی آرزو میرے دل میں رہ گئی۔ بہر طور تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ رات کی تاریکیاں فضائے بسیط پر پھیل گئیں تو 5 سیاہ گھوڑے برق رفتاری سے پہاڑوں کے سینے پر سفر کرنے لگے۔ ان کا رخ نامعلوم سمتوں کی جانب تھا۔ شیرم خان 24 گھوڑوں کے ساتھ خوش و خرم پہاڑوں اور وادیوں کا سفر کر رہا تھا۔ رات ہوتی تو وہ کسی مناسب جگہ پڑاؤ کر لیتے، اور دن کی روشنی پھوٹتے ہی ان کا سفر جاری ہو جاتا۔ سب کے سب جوان ہی تھے، اور در حقیقت ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ یہ سب وحشت اور خون ریزی کے شائق تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہیں کبھی کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن تغرل کا نام ان کے لیے بڑی حیثیت کا حامل تھا۔ وہ رشک کرتے تھے تولائی شیرم، جابر اور فرزان پر، جنہیں تغرل جیسے شخص کا قرب حاصل تھا، اور ان کے خیال کے مطابق یہ صرف تغرل ہی تھا جس نے ان چاروں کو بھی ناقابل شکست بنا دیا تھا۔ ان کے دلوں میں متعدد بار یہ خواہش مچل چکی تھی کہ کاش انہیں بھی تغرل جیسا کوئی شیر دل سردار ملا ہوتا جو ان کی رہنمائی کرتا، اور اب جب کہ خود تغرل نے ان کا انتخاب کیا تھا اور انہیں اپنے گروہ میں شامل ہونے کے لیے بلایا تھا، تو ان کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ ان میں سے ہر شخص تغرل پر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس کا اظہار وہ بار بار شیرم سے کر چکے تھے۔ شیرم انہیں راستے میں سبق بھی دیتا چلا آیا تھا۔ اس نے انہیں بتایا، تم لوگوں کو ہمارا ساتھی تولائی یاد ہے جسے سردار زارق خان نے قید کر دیا تھا، اور جس نے تغرل کا نام اپنے سینے میں پوشیدہ رکھا تھا، اور خود اذیت دینے والوں سے کہا تھا کہ اسے الٹا لٹکا کر اس کے سر کے نیچے آگ جلائی جائے تاکہ وہ شدت تکلیف سے بے چین ہو کر اپنے ساتھیوں کا نام ظاہر کر دے۔ یہ جان نثاری ہی تغرل کی دوستی کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ 5 سفید گھڑ سواروں کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد تم میں سے ہر شخص کو وہی مقام حاصل ہوگا جو طلائی، مجھے، جابر خان اور فرزان خان کو حاصل تھا۔ خبردار اپنے دل سے رحم اور انسانیت کا نام نکال دو۔ جو لوگ انسانیت کے نام پر یا رحم کی آڑ لے کر کسی کی جان بخشی کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ وہ بزدل ہیں، اور اس نام کی آڑ میں اپنی بزدلی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تغرل خان جب اپنے دشمنوں کے مد مقابل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، فنا، بہتا ہوا خون۔
اسے دنیا کی سب سے حسین شے محسوس ہوتا ہے، اور اگر تم نے اس گروہ میں شامل ہونے کے بعد انسانیت کا مظاہرہ کیا تو خود اپنی جان کے دشمن بن بیٹھو گے۔ وہ سب بارہا اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ طغرل خان کے جانثاروں میں سے ہر شخص بازی لے جانے کی کوشش کرے گا۔ بالآخر یہ سفر ختم ہوا اور وہ اس وادی میں داخل ہو گئے جسے عبور کرنے کے بعد طغرل کے اس ٹھکانے پر پہنچا جا سکتا تھا۔ اس وقت شام کے دھندلکے فضاؤں پر مسلط ہو چکے تھے۔ جب غاروں کے نزدیک گھوڑوں کی ٹاپیں ابھرنے لگیں تو شیرم نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ 24 گھوڑے اچھل کود مچا رہے تھے اور ان کی آوازیں غاروں تک پہنچ چکی تھیں۔ شیرم نے اپنا گھوڑا غاروں کی جانب بڑھا دیا اور اس نے تھوڑے فاصلے پر تولائی اور طغرل کو اپنے استقبال کے لیے کھڑے پایا۔ تب وہ جلدی سے گھوڑے کی پشت سے اتر گیا اور اس کی باگ پکڑے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ طغرل نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے بازو پر اپنا پنجہ رکھا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں دن رات تیری واپسی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا شیرم، تجھے زندہ سلامت اور تندرست و توانا دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی ہے۔ سردار طغرل، سامنے نگاہ دوڑاؤ۔ ہاں، میں ان اچھلتے کودتے گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی آوازیں سن رہا ہوں اور ان پر بیٹھے ہوئے جوانوں کو خوش دیکھ رہا ہوں۔ کیا یہ سب شیر کوہ کے وہی جوان ہیں جن کا وعدہ کر کے تو یہاں سے گیا تھا؟ ہاں، اور ان میں سے ہر ایک طغرل کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہے اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جانثاری اور وفاداری کی قسمیں کھائی ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی بزدل نہیں ہے اور ہمیں کبھی پشت نہیں دکھائے گا اور ہم سے کبھی غداری نہیں کرے گا۔ ان سب کو یہاں لے آؤ شیرم، ان غاروں میں فروکش کر دیں انہیں، اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، انہیں میرے سامنے لے آ۔ شیرم خان واپس پلٹ پڑا۔ اس بار تولائی بھی اس کے ساتھ تھا اور تھوڑی دیر کے بعد تمام جوان دست بستہ طغرل کے سامنے پہنچ گئے۔ طغرل نے ہر ایک سے ہاتھ ملایا، ان کے شانے پر تھپکیاں دیں اور انہیں اپنے گروہ میں خوش آمدید کہا۔ پھر بولا، شیر کوہ کی سرداری سے بدرجہ بہتر ہے ان پہاڑوں کی شہنشاہی، اور کون اس بات سے انحراف کر سکتا ہے کہ طغرل خان پہاڑوں کا شہنشاہ نہیں ہے؟ ہم نے بستیوں کو تاراج کر دیا ہے، ہم نے انسانوں کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 5 گھوڑے پہاڑوں کی سرزمین پر دندناتے پھرتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد 27 ہو گئی۔ ہم 5 گھوڑوں میں سے 2 گھوڑے کم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے عوض اب 27 گھوڑے بستیوں کو تاراج کریں گے، خون ریزی کریں گے، تباہ کاریاں کریں گے، آگ اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند کریں گے، بستیاں جلیں گی، آہ و بکا کی آوازیں فضا میں بلند ہوں گی اور چاروں طرف خون ہی خون نظر آئے گا۔ یہ خون جابر خان اور فرزان خان کے انتقام کا خون ہوگا، یہ خون پہاڑوں کے شہنشاہ کی شہنشاہیت کا اعلان ہوگا۔ دوستو، میں تم سے صرف چند باتیں کہنے کے بعد تمہیں آرام کرنے کی اجازت دوں گا۔ جیو تو دلیروں کی طرح جیو، کسی کو اس قابل مت سمجھو کہ وہ تمہارا مد مقابل بنے۔ جو بھی تمہارے سامنے آئے اور اس کا سینہ کھلا ہو تو اسے فنا کے گھاٹ اتار دو، یہی میرا مسلک ہے۔ اب تم آرام کرو، یہ غار بہت وسیع اور بہت کشادہ ہیں اور ہمارے چاروں طرف شکار بکھرا ہوا ہے۔ ہم یہاں دولت کے انبار لگا دیں گے، یہ دولت تم سب کی ملکیت ہوگی اور تم میں سے ہر شخص سرداروں سے کہیں زیادہ دولت مند ہوگا۔ لوٹی ہوئی تمام دولت تم میں برابر کی تقسیم کی جائے گی اور ان میں سے کوئی بھی بڑا حصہ دار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ طغرل، تولائی اور شیرم بھی نہیں۔ شیرم، معزز دوستوں کو ان کی آرام گاہیں دکھا دو، کل ہم ان کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کریں گے۔ شیرم خان نے گردن ہلائی۔ طغرل خان یہ حکم دینے کے بعد اپنے غار میں واپس چلا گیا۔ تولائی اور شیرم ان ساتھیوں کو دوسرے غاروں میں منتقل کرنے لگے جو یہاں بکثرت بکھرے ہوئے تھے۔ طغرل دور ہی سے ان کارروائیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا منصوبے جنم لے رہے تھے اور اس کے ذہن میں جمی ہوئی گرد چھٹ چکی تھی۔ اسے اپنے گروہ میں ان لوگوں کا اضافہ بہت خوشگوار محسوس ہوا تھا۔ پہاڑوں میں بسنے والوں کی تقدیر پر ایک بار پھر سیاہی چھا گئی تھی۔ تمام لوگوں کو مطمئن کرنے کے بعد اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں فراہم کر کے شیرم اور تولائی واپس طغرل کے پاس پہنچ گئے۔ طغرل مسکرا رہا تھا۔ شیرم، میں تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ تم دونوں میرے دونوں بازو ہو۔ اب ہمیں ان پہاڑوں میں بہت کچھ کرنا ہے شیرم، اور اپنے ان ساتھیوں کی آمد کے بعد اب ہمارا گروہ
اپنا وہ مقصد حاصل کر چکا ہے جو ہمارے ذہن میں تھا۔ بلا شبہ جابر اور فرزان جیسے پیارے دوست ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن چاچا راول خان نے ان دونوں کو ہلاک کر کے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں اور ہمیں اپنے صحیح راستوں پر آگے بڑھنے کی راہ دکھائی ہے۔ تغرل خان، کچھ عجیب کہانیاں سن کر آیا ہوں میں، کچھ عجیب داستانیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ذرا آرام سے بیٹھو تو میں تمہیں شیر کوہ کی کہانی سناؤں۔ کیا اس کہانی میں کوئی اضافہ ہوا ہے شیرم خان؟ تغرل نے غار کے دہانے پر ہی ایک پسندیدہ جگہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیرم اور تولائی بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ شیرم خان چند لمحات انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، کچھ عجیب کہانیاں ہیں، عجیب داستانیں ہیں تغرل خان۔ چچا راول خان نے منصوبے تو بنا لیے، وہ فرنگی ذہن سے سوچ کر اپنی سازشیں تو کرنے لگے، لیکن انہوں نے بعض باتیں بہت غلط سوچی ہیں تغرل خان۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم پر فرنگی مسلط تھے، ہمارے شہروں میں فرنگی راج تھا، تو فرنگیوں نے پہاڑوں پر قبضہ جمانے کی کون کون سی کوششیں نہ کر ڈالیں۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھتا تھا اور فرنگیوں کے دانت کھٹے کر کے واپس پہاڑوں میں آ جاتا تھا۔ کیا تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کبھی فرنگی ان پہاڑوں پر مسلط ہو سکے؟ یہ سر بلند چٹانیں، یہ بلند و بالا پہاڑ کبھی کسی دوسرے کا قبضہ قبول نہیں کرتے۔ تو راول خان اگر شیر کوہ کے اطراف کے قبائل کو اپنے اندر ضم کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ تاریخ پر نگاہ کیوں نہیں دوڑاتے؟ انہوں نے یہ کیوں سوچ لیا کہ ذہن صرف فرنگی کے پاس ہے؟ ہم لوگ سوچنا نہیں جانتے، اپنا تحفظ کرنا نہیں جانتے۔ کتنی بڑی بھول تھی تغرل خان راول کی، کتنی بڑی حماقت ہے کہ انہوں نے دوسرے قبیلوں کو گھی میں ڈوبا ہوا نوالا سمجھ لیا ہے جسے وہ بآسانی حلق سے اتار لیں گے۔ قبیلوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ شیر کوہ کا منصوبہ کیا ہے، اور قبیلے یقیناً اپنے طور پر متحد ہو رہے ہیں۔ خیر، یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہیں، ہمارا اپنا مقصد تو کچھ اور ہی ہے، اور ہمیں اس بات سے دلچسپی نہیں کہ اگر شیر کو ان قبیلوں کو ضم کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ہاں، اس وقت کی بات اور تھی جب راول خان نے ہمارے دو ساتھیوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، جب جوزفائن کا منصوبہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن تغرل، جب اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ایک شخص جس کے لیے تم تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہو درپردہ تمہارا دشمن ہے، اور تمہیں اس نے صرف اپنا اعلیٰ کار بنا رکھا ہے، تو کیا اس کے باوجود تم اس کے لیے خلوص دل سے کام کرتے رہو گے؟ رشتے بھی کچھ بھی ہوں تغرل، محبت اور اپنائیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جس سے چاچا راول خان نے انکار کر دیا اور اپنی فرنگی بیوی کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی جنہوں نے تارکا جیسے خوفناک قبیلے سے جنگ کر کے شیر کوہ کو فتح سے ہمکنار کیا۔ بہرطور چاچا راول خان کے ذہن میں کچھ بھی ہے، فرنگن عورت انہیں سازشوں کے منصوبے بنا بنا کر ان پر چلا رہی ہے۔ میں جب یہاں سے شیر کوہ کے نزدیک پہنچا تو میں نے ایسی بستیاں دیکھیں جن میں بیرونی رقاصائیں اپنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ رقص و سرور کی محفلیں اب ہر رات شیر کوہ میں جمتی ہیں، شراب فروخت ہوتی ہے، بری عورتیں شیر کوہ کے جوانوں کا انتظار کرتی ہیں اور وہ ٹولیوں کی شکل میں وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ رقاصائیں نہ جانے کہاں کہاں سے آئی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی شیر کوہ کے اطراف میں قیام کرنے سے منع نہیں کیا جاتا۔ میں ایک ایسے ہی ڈیرے پر پہنچا اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ چشمہ جانا کے قریب میری ملاقات ایک ایسی حسینہ سے ہو گئی جو رقاصاؤں کی ایک ٹولی کے ساتھ وہیں فروکش تھی۔ ایک اتفاقیہ واقعے نے اس لڑکی کو میری جانب متوجہ کر دیا، اور جیسا کہ لڑکیوں کے ذہنوں میں حماقت ہوتی ہے، وہ لڑکی بھی اس حماقت سے دور نہ رہی اور اس نے مجھ سے اظہار محبت شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی پذیرائی کی، کیونکہ بہرطور مجھے ڈیرے میں پناہ مل رہی تھی جہاں سے میں شیر کوہ کے حالات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہیں اس لڑکی نے مجھ پر ایسے انکشافات کیے تغرل کہ میں ششدر رہ گیا۔ لڑکی اور اس کے ساتھیوں کا تعلق بستی گلاب خیل سے تھا۔ گلاب خیل کا نام تو تم نے سنا ہوگا تغرل۔ گلاب خیل کا سردار گوندل خان ایک طاقتور سردار ہے، اور گلاب خیل مالی طور پر بہت مضبوط ہے۔ سردار گوندل خان کے بارے میں تمہیں یاد ہوگا تغرل خان کہ جشن مسرت میں وہ بھی شریک ہوا تھا اور اس کا ایک آدمی تمہارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہاں کچھ عجیب سے واقعات ہمیں پیش آئے تھے۔ ایک ایسی لڑکی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی جس نے پوستین خریدنے کے لیے جدوجہد کی تھی، اور پھر وہ لڑکی بھی یاد ہوگی جو پہاڑوں میں ہمیں چکمہ دے کر نکل گئی تھی۔ اس کے بعد تمہارا ذہن اس لڑکی کی طرف بھی یقیناً جائے گا تغرل، جو جابر کو بے بس کر کے ہمارا اسلحہ لے گئی تھی۔ میری مراد ان 5 سیاہ گھوڑوں سے ہے
جو ہمارا راستہ روکنے میں بلا شک و شبہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے ہماری کارکردگی معطل کر دی تھی۔ بلا شبہ جابر خان اور فرزان خان ان کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنوں کی سازشوں کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن ہم 5 سیاہ گھوڑوں کی ان کارروائیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگے بول شیرم خان، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ کسی بھی اہم بات کے لیے میں طویل انتظار نہیں کر سکتا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ سردار تغرل خان 5 سیاہ گھوڑوں کی سربراہ سردار گوندل خان کی بیٹی زرنگاہ ہے، جو اپنے آپ کو گوندل خان کی بیٹی نہیں، بیٹا کہتی ہے، اور اس نے اپنا نام خرم شاہ رکھا ہے۔ وہ قبیلہ جو انتہائی طاقتور ہے، ہر چند کے شیرکوہ سے بہت فاصلے پر واقع ہے، لیکن سردار گوندل خان پہاڑوں میں تباہی کے آثار دیکھ رہا ہے، اور وہ شیرکوہ کو وہ قوت حاصل کرتے نہیں دیکھ سکتا جس کا راول خان خواہاں ہے۔ چنانچہ اس نے جاسوسی کا نظام قائم کیا ہے۔ بے شمار قبائل نے مل کر 10 افراد کی ٹولیاں اس کام کے لیے فراہم کی ہیں کہ 5 سفید گھوڑوں کو تباہی و بربادی سے روکا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی خرم شاہ نے یعنی زرنگاہ نے 5 سیاہ گھوڑوں کو ہمارے مقابلے پر لا کھڑا کیا، جن کی سربراہی وہ خود کرتی ہے، اور سردار تغرل خان جانتا ہے کہ اس نے اپنا یہ کام کس طرح انجام دیا تھا۔ تغرل بے چینی سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تب اس نے بھیڑیوں جیسی غراہٹ کے ساتھ کہا، تو پورے وثوق سے کہتا ہے، پورے یقین سے کہتا ہے شیرم خان، کہ ہمارا راستہ روکنے والی لڑکی سردار گوندل خان کی بیٹی ہے؟ ہاں، 100%۔ جس طرح یہ اطلاع مجھ تک پہنچی ہے، میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے شیرم خان۔ یہ تو نے اتنی بڑی مشکل آسان کر دی ہے میری، جس نے میرے دل میں شگاف ڈال دیا تھا۔ یہ شگاف تو نے بھر دیا ہے شیرم خان، تیرا شکریہ، بے حد شکریہ۔ میں اس ہستی کے لیے تڑپ رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا، دل ہی دل میں، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اس کا سراغ لگا سکتا۔ یہ سراغ لگا کر تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اور اب؟ تغرل خان خاموش ہو گیا۔ چند لمحات خاموشی طاری رہی، پھر شیرم خان نے کہا، دوسری ایک اور اطلاع ہے تغرل خان۔ ہاں بتا، وہ بھی بتا۔ سردار راول خان نے اعلان کیا ہے کہ اس کا بھتیجا تغرل خان اور اس کے 4 ساتھی چند ایسے دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں جو نہ جانے کس کے اعلی کار تھے، لیکن جن کا تعلق شیرکوہ ہی سے تھا۔ پانی لانے والی نہر خشک پڑی ہوئی تھی اور اس کی حیثیت ایک سرنگ کی سی تھی، لیکن عین اس وقت جب تغرل اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اس سرنگ کا جائزہ لے رہا تھا، سازشیوں نے سرنگ میں پانی چھوڑ دیا اور جھیل کا سارا پانی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس طرح تغرل خان اور اس کے ساتھیوں کی موت واقع ہو گئی۔ سردار راول خان نے ہماری موت کے سوگ میں 3 دن تک شیرکوہ کے کاروبار بند رکھے۔ ہر گھر پر ماتمی فضا طاری رہی اور ان افراد کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا جنہیں اس سازش کا ذمہ دار سمجھا گیا تھا۔ تغرل کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں، وہ دیر تک سوچتا رہا۔ تولائی خان کی کیفیت بھی تغرل سے مختلف نہیں تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ تولائی خان کی آنکھوں میں مکاری کے تاثرات جھلکنے لگے، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تغرل کی طرف دیکھا اور تغرل کی نگاہیں اس سے جا ملی۔ کیوں سردار تغرل، کیا کہتے ہو تم اس سلسلے میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا فضول بات ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے خلاف سازش کی؟ خود سردار راول خان اور اس کی بیوی جوزفائن۔ سمجھے تغرل خان، سازش کرنے والے صرف یہ ہی دونوں ہیں۔ انہوں نے ہمیں بیوقوف سمجھ لیا ہے۔ یہ اعلان، یہ سوگ، پھانسی کا یہ کھیل کس لیے ہوا سردار تغرل خان؟ غور کرو، اس بارے میں غور کرو۔ سرنگ میں پانی پہنچا دیا گیا۔ کیا کسی دوسرے شخص نے ہم سے کہا تھا کہ ہم سرنگ میں داخل ہوں؟ یہ بات صرف چچا راول خان اور چچی جوزفائن کو معلوم تھی۔ سرنگ میں پانی ان کے کہنے سے چھوڑا گیا، لیکن جب سرنگ میں لاشیں تلاش کی گئیں تو صرف 2 لاشیں دستیاب ہوئیں، 3 لاشیں غائب تھیں، جن میں تغرل خان بھی تھا۔ اور اس کے بعد جب راول خان کو ہمارے ٹھکانے پر متعین کردہ شخص کی زبانی ہمارا پیغام ملا تو انہوں نے فوراً ہی منصوبہ بدل دیا اور ہماری موت، ہمارے خلاف سازش اور سوگ کا اعلان کر دیا، صرف اس لیے کہ تغرل کو ایک بار پھر غلط فہمی کے راستوں پر ڈالا جا سکے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کر لو تغرل خان۔ اگر اس میں سر منہ فرق نکل آئے تو تولائی موت کی سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ چاچا راول خان نے ہم لوگوں کو بالکل ہی احمق کیوں سمجھ لیا؟
اگر سرنگ سے تغرل خان، تولائی خان اور شیرم خان کی لاشیں بھی دستیاب ہوتیں تو چاچا راول خان شیر کو ہمیں اعلان کرتے کہ انہوں نے کسی رشتے، کسی ناطے کی پرواہ کیے بغیر ڈاکو تغرل خان کو ہلاک کیا ہے، اور وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی سرداری کا فرض پوری طرح انجام دیا ہے۔ لیکن تغرل خان جو کام انہوں نے خود کیا ہے، بقول ان کے جو شیطان، جو عفریت انہوں نے جنم دیا ہے، وہ اس کی اصلیت سے بھی واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تغرل خان کی یہ دھمکی بے مقصد نہیں تھی اور اس کے نتیجے میں انہیں برے حالات سے گزرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے چند بے گناہ انسانوں کو پھانسی پر چڑھا کر ہماری ہمدردیاں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دریافت کیا، تاکہ ہم ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کی، بلکہ یہ چند اور ہی لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا، اور راول خان نے انہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ سمجھے سردار تغرل خان، یہ کھیل کھیلا ہے اس فرنگی عورت نے، اور اس کا اعلیٰ کار خان راول خان ہی ہے۔ شیرم چونک پڑا تھا۔ اس نے تغرل خان کی طرف اور پھر تولائی خان کی طرف دیکھا۔ شیرم کا خیال تھا کہ تغرل تولائی کی اس بات کو پسند نہیں کرے گا، اور یقیناً اپنے چچا کے بارے میں تولائی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کا پارا چڑھ جائے گا۔ لیکن تغرل پریشان نگاہوں سے تولائی کو دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہو، اور حقیقت یہی تھی کہ شیرم بھی اچانک ہی تولائی سے متفق ہو گیا تھا۔ تولائی ویسے بھی ایک ذہین آدمی تھا اور بات کی تہ تک پہنچنا جانتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے شیرم نے اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن تولائی کے الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ راول نے در حقیقت یہی چال چلی تھی۔ تغرل نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے تولائی خان، تو بات کی اصل تہ تک پہنچ گیا ہے، اور یہ تیری خوبی ہے جس کا میں نے اعتراف کیا ہے۔ کیوں شیرم، کیا تمہیں تولائی کی بات سے اختلاف ہے؟ نہیں تغرل خان، حقیقتاً یہ شخص بالکل درست کہتا ہے۔ ایسی ہی بات ہے، اگر ہم سب پانی کی سرنگ میں ہلاک ہو جاتے تو یقیناً چاچا راول خان یہی اعلان کرتے، لیکن یہ دوسرا اعلان انہوں نے صرف اپنے خوف کے پیش نظر کیا ہے۔ یہ مصیبت اس شخص نے اپنے سر پر لی ہے جو بالآخر اسے لے ڈوبے گی۔ ہم اس کی حقیقت سے اب اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ آؤ شیرم خان، میں تمہیں ازل خان سے ملاؤں جس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ازل خان؟ ہاں، ہمارا پرانا خدمتگار، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ در حقیقت چچی خانم نے اس سازش کی تیاری کب سے کی ہے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ شیرم نے اپنے کانوں سے ازل خان کی کہانی سنی اور اس بات سے بالکل متفق ہو گیا تھا کہ راول خان نے یہ چالاکی صرف اس لیے کی تھی کہ تغرل خان کے ہاتھوں اس کی جان بچ جائے۔ تغرل خان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دوستو، تم لوگ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہو۔ چاچا راول خان کی بات بھی زیر بحث آئی ہے، لیکن میرا ذہن پوری طرح اس کی جانب متوجہ نہیں ہے، کیونکہ میں صرف گوندل خان کی بیٹی زرنگاہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ عورت، حسین عورت، اور وہ بھی ایسی جو جابر خان جیسے شخص کو بے بس کر دے۔ وہ عورت جو اپنے ساتھ آدمیوں کو شامل کر کے ہمارا راستہ روکے، معمولی نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت ہمارے شکنجے میں ضرور آنی چاہیے۔ شیرم خان، اسے ان غاروں کی زینت ضرور بننا چاہیے۔ تولائی، میرا ذہن صرف اور صرف اس بارے میں سوچ رہا ہے۔ 5 گھوڑوں کا خاتمہ اب زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی بجائے ہم ان کی سربراہ پر ہاتھ ڈالیں گے۔ یقیناً اسے ہمارے گروہ میں شامل ہونا چاہیے، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام کام بھول کر اب صرف زرنگاہ پر کام کیا جائے گا۔ سنو دوستو، میں نے چاچا راول کے زیر تربیت پرورش پائی ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں پر بھروسہ کر کے اپنے ذہن کو استعمال کم سے کم کرتا رہا ہوں، لیکن کیا تم لوگ مجھے موقع دو گے کہ پہلی بار اپنی عقل کا استعمال کروں، اور وہ صرف زرنگاہ کے لیے؟ مطلب ہم سمجھے نہیں تغرل خان، تولائی نے کہا۔ سنو، یہ 24 افراد دلیر ہیں، گولیاں چلانا جانتے ہیں، مرنا اور مارنا جانتے ہیں، لیکن ابھی ان کی تربیت کرنا ہوگی۔ انہیں بتانا ہوگا کہ بستیوں کو تاراج کیا جاتا ہے تو دل میں کیا ہوتا ہے، آنکھ کس طرح کام کرتی ہے، کان کس طرح سنتے ہیں، دماغ کس طرح سوچتا ہے، اور ہاتھ کیا عمل کرتے ہیں، اور یہ کام تم دونوں آسانی سے کر سکتے ہو، اور ان پہاڑوں میں رہ کر، اس ٹھکانے پر رہ کر تم یہ کام کرو گے، اور میں گلاب خیل جاؤں گا، تنہا میں، صرف میں۔ گلاب خیل پہنچنے کے بعد وہ کارروائی کروں گا جس سے میری پہنچ زرنگاہ تک ہو سکے، اور اس کے بعد میں اس دلیر لڑکی، اس خوفناک سربراہ کو لے کر تمہارے پاس واپس آؤں گا جس نے اپنی طاقت اور ذہانت کا سکہ جما رکھا ہے۔ دیکھو دوستو، یہ میرا پہلا فیصلہ ہے جو میں نے تم لوگوں کے مشورے کے بغیر کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں تمہارا کوئی مشورہ قبول نہیں کروں گا۔
تم مجھے اس کی اجازت دو گے اور یقیناً دو گے۔ طلائی خان نے کہا، اور شیرم خان نے تشویش کی نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر شیرم آہستہ سے بولا، جب تغرل نے یہ آخری الفاظ کہہ دیے ہیں تو پھر بھلا اس کی کیا گنجائش ہے کہ ہم اسے روکنے کی جرت کر سکیں؟ لیکن کیا یہ مناسب ہوگا تغرل خان کہ تم تنہا یہ کام کرو؟ اگر تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو کیا ہم میں سے کوئی تمہاری مدد کے لیے موجود ہوگا؟ نہیں، اس بار میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری امداد کے سہارے کام کروں۔ مجھے خود بھی تو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے دو۔ آیا میں تم لوگوں کی سرداری کے قابل ہوں بھی یا نہیں؟ اگر میں تم لوگوں کے سہارے کے بغیر یہ کام انجام نہ دے سکا تو وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ جاؤں گا اور یہاں آ کر اپنی شکست کا اعتراف کر لوں گا۔ لیکن اس کے بعد تغرل خان اپنے آپ کو پہاڑوں کا شہنشاہ نہیں کہے گا۔ تغرل خان اپنے آپ کو سردار نہیں کہے گا۔ سرداری کسی ایسے شخص کو دی جائے گی جو اس کا اہل ہوگا۔ کیا سمجھے تم دونوں اچھی طرح سن لو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیرم نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے سردار تغرل خان، ہم تمہیں روکنے کی جرت نہیں رکھتے، تو پھر کل تم اپنا یہ کام انجام دے لو۔ کل صبح کا سورج دیکھنے کے بعد میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنے کام کی تکمیل کروں گا۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے تک طلائی اور شیرم خان سرگوشیوں کے انداز میں تغرل خان کے اس فیصلے کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ تغرل خان نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی، اس کے بعد اسے روکنے کی کوشش کرنا حماقت ہوگی۔ دوسری صبح تغرل خان نے تیاریاں کیں، لیکن اس نے سفید گھوڑے کی بجائے ایک سیاہ گھوڑا منتخب کیا تھا۔ یہ گھوڑا ان 24 افراد میں سے ایک کا تھا جو شیر کوہ سے یہاں آئے تھے۔ یہ اس کی پہلی چالاکی تھی، اور بھی بہت سے انتظامات کیے تھے اس نے۔ پھر اس نے طلائی خان اور شیرم خان کو ان لوگوں کی تربیت اور ضروری امور کے بارے میں ہدایات جاری کیں، اور اس کے بعد اس کا گھوڑا پہاڑوں سے اتر کر دروں میں دوڑنے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔